جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے دوست، بہت سے ساتھی اور بہت سی ہماری بہنیں، طلباء اور طالبات ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ بھائی کوئی طریقہ ایسا بتا دیں جس میں وفاق المدارس کا کچھ خلاصۃ نمونہ پیش ہو کہ ہم وفاق المدارس کا پرچہ کیسے حل کریں۔ تو ایک نمونے کے طور پہ ایک ساتھی نے یہ چپ میرے پاس ہے ان کی، ایک تصویر میرے پاس ہے ان کی، تو اس کے اندر آپ یہ بہت ہی آسان طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسان الفاظ کے اندر، بہت ہی آسان نقشے کے اندر اس پیپر کو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ وہ طریقہ، یہ نمونہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسی تصویر کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب جو نوٹ کرنے والی چیزیں ہیں اس کے اندر وہی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اس کے بعد کچھ دعائیہ الفاظ لکھ لینے ہیں عربی کے اندر، اور تیسرے نمبر پہ لکھنا ہے الجواب عن السوال الاول، کہ جو جواب آپ دے رہے ہیں وہ کس سوال کا ہے، پہلا سوال ہے، دوسرا سوال ہے، وہ بھی آپ نے عربی کے اندر لکھنا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے ہی سوال کا جواب پہلے ہی صفحے پہ لکھنا ہے، یہ چیز کبھی بھی آپ مسٹیک نہ کیا کریں۔ جو آپ کو سب سے زیادہ سوال، 3 سوالات میں سے 4 سوالات میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے وہی سوال آپ سب سے پہلے صفحے پہ لکھیں، اور آگے آپ مذکورہ بالا سوال میں 3 امور مطلوب ہیں، اس چیز کو آپ نوٹ فرما لیں، اس چیز کی آپ وضاحت کر لیں کہ کتنی چیزیں اس سوال کے اندر پہلے آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کے بعد آپ یہاں بھی تھوڑا سا اشارہ دے دیں۔ جو بھی آپ کو الفاظ آتے ہیں، ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ یہی والے الفاظ آپ رٹا لگا کے یاد کر لیں، اس کے بعد نمبر دے کے آپ ان چیزوں کے نام یہاں لکھنے ہیں کہ اتنی چیزیں اور یہ چیزیں مطلوب ہیں، نمبر وائز آپ نے۔ اب پہلا جز آپ نے یہاں لکھنا ہے کہ پہلا جز کون سا ہے، ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی عبارت بعینی، جو پرچے کے اوپر صورت وغیرہ لکھی ہوئی ہے، جو عبارت لکھی ہوئی ہے، جو چیز لکھی ہوئی ہے عربی کے اندر، اس کو آپ یہاں ڈائریکٹ پورا اس کی کاپی کریں، یہیں جیسے ہوتا ہے پرنٹ کریں، یعنی جو سوالیہ پیپر پہ عبارت لکھی ہوئی ہے یہاں لکھیں اس کو۔ اگر کیا کہتے ہیں کہ زیر زبر وغیرہ دی ہوئی ہے تو آپ اس کو اسی حساب سے نقل کر لیں، اگر نہیں دی ہوئی تو آپ پہلے اس کے عبارت کو ٹھیک کر لیں، آگے اس کا ترجمہ لکھ لیں۔ اب دوسرا جز کون سا ہے، تشریح ہے۔ ترجمہ ہو گیا، آپ نے اس کے اوپر زیر زبر وغیرہ سب کچھ لگا دیا، اور دوسرے جز کے اندر آ جائیں تو دوسرے جز کے اندر بھی دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں مطلوب ہیں۔ دوسرے جز میں تشریح مطلوب ہے تو یہاں آپ تشریح ہی لکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرے نمبر پہ آتی ہے صرفی اور لغوی تحقیق، کہ آپ نے اس کے الفاظ لکھنے ہیں اسی نقشے کے حساب سے، یا پھر اس سے آگے پیچھے آپ جو آپ کو سمجھ میں آئے، لیکن ایک نقشہ بنا لیں ایک وضاحت کے ساتھ چیز، تاکہ جو چیک کرنے والے ہیں نا وہ آپ کے پیپر کو دیکھیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے، چاہے آپ صحیح بھی پیپر حل کر دیں لیکن آپ نے الفاظ ملا کے لکھیں، اور جملوں کے اندر آپ نے کوئی ایسی وضاحت نہیں رکھی، اور ایک کلام ہے جہاں ختم ہوتا ہے، جہاں وقف ہوتا ہے وہاں آپ نے وقف نہیں دیا، ایک لائن جہاں ختم ہوتی ہے آپ نے وہاں لائن کو ختم نہیں کیا، وہیں سے آپ نے آگے والی لائن ملا کے لکھ لی، تو ایک بہت ہی بڑا جیسے ہم کوئی سونا وغیرہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور ایک پرانے سے کپڑے میں باندھ کے لے جا رہے ہیں، جیسے کہ اس کے اندر کوئی پتھر وغیرہ باندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگلے والا یہی سمجھے گا کہ بھائی اس کے پاس کوئی ناکارہ چیز ہے۔ جب آپ اسی چیز کو بلکہ چھوڑ دیں، کوئی معمولی چیز ہے، بہترین بیگ کے اندر آپ لے کے جا رہے ہیں، اس کے اندر بہترین ایک گفٹ باکس ہوتا ہے، اس کے اندر پیک کرتے ہیں، تو وہ چیز سب کے دل میں یہی خیال آئے گا کہ بھائی کے پاس پتہ نہیں ایسی کوئی کیسی اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا،
تو آپ بھی پیپر کو جب بھی حل کیا کریں تو ایک بہترین نمونہ دیا کریں۔ جو 2-3 گھنٹے وفاق والے دیتے ہیں تو آپ وہ 3 گھنٹے بھی لے لیں، اور 2-3 منٹ جو اوپر سے آپ کو جو آپ کے مسئولین حضرات ہیں وہ دیتے ہیں، ان سے بھی وہ گریوی والے 5-6 منٹ بھی لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کوشش کریں کہ ٹائم پہ وقت پہ پیپر دے دیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو 2-3 گھنٹے ہیں امتحان والے وہ تو آپ کمپلیٹ دیں، پھر جا کے آپ کو کچھ نہ کچھ اچھے نمبرات مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پیپر صحیح ہے۔ بعد میں بہت سے طلباء مجھے ایس ایم ایس کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے پیپر بہت اچھا کیا لیکن پتہ نہیں ہمیں نمبر ہی نہیں دیے۔ اب آپ کے ساتھ ایسی کوئی دشمنی نہیں ہے، وفاق کے اندر ایسے کوئی قبائلی جھگڑے وغیرہ نہیں چل رہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیا کریں، بس ٹینشن پیپر کی ہو آپ کو۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کے پیپر کا نقشہ اچھا ہوگا، آپ کے پیپر کا جو لباس ہے وہ اچھا ہوگا، دیکھنے والے کے دل کو اگر راحت اور سکون دے گا، چیک کرنے والے کو سکون ملے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے پیپر کو دل سے پڑھے گا۔ جو آپ کے پیپر میں 5 منٹ دے گا وہاں 10 منٹ دے، پھر بھی وہ بور نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ بور نہیں کرنا چیک کرنے والے کو، ایک بہترین طریقے سے لکھنا ہے اور صحیح لکھنا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بس آپ نے بہترین طریقہ بہترین نقشہ لکھ لیا اور پیپر صحیح نہیں لکھا، اس کے اندر وہ جو تھا آپ نے شعر و شاعری لکھ دی، تو اس میں تو آپ نے اور یعنی ایک واضح الفاظ کے اندر آپ نے شعر و شاعری کی، پڑھنے والا تو اس کو تو جو مواد چاہیے تھا وہ آپ کے پیپر سے ملا نہیں۔ تو اگر آپ نے اس طرح کام کیا پھر بھی آپ پاس نہیں ہیں، جیسے اکثر جو دیگر بورڈ ہیں وہاں اس طرح ہوتا ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہاں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ بہرحال زیادہ لمبی ویڈیو ہو گئی، تو آپ نے اسی نقشے کے حساب سے آپ نے پیپر حل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کے پیپر کے نمبرات ہیں وہ بھی انشاءاللہ صحیح آئیں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ مجھے بتائیں، کوئی سوال ہے کوئی بات ہے، اور پسند ناپسند وہ بھی بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ اسی طرح کے ویڈیوز وغیرہ چاہتے ہیں، ایسے مفید ویڈیوز، وفاق المدارس کی اطلاعات اور اس حساب سے باقی دیگر خبریں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی چینل پہ اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔